السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 13 ہے۔ چیپٹر 3، قاتل کا قتل۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب قاتل کیا کرنے والا تھا؟ گلے میں ابھرتی معدوم ہوتی گلٹی نظر انداز کرتے وہ ایک بار پھر اپنے قصہ گو کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ انگلیاں نامحسوس انداز میں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ مرد نے ٹھنڈی گہری سانس لی، بے بس سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں ہلکا سا دبایا۔ میں سپوائلرز نہیں دیتا۔ لڑکی کو لگا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، یا بس لبوں کے کونے ہلکے سے اٹھے۔ اسے طیش آیا، یہ بات اتنا سنجیدہ چہرہ بنا کر کرنے والی تو تھی نہیں، یہ بھلا کوئی بات تھی؟ یہ کیسا اصول تھا؟ آگے سناؤ، تحکم سے کہا۔ ہاتھ چھڑوائے اس نے دھیرے سے چھوڑ دیے۔ ہم ایک بار پھر تاریک رات کا حصہ بنیں گے، اس نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ راولپنڈی کا وہ تنگ گلیوں میں بنا چھوٹا سا مکان گہری محیط تاریکی میں مبتلا تھا۔ سنسان گلی میں کہیں کسی گھر سے ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، کہیں جھگڑے کی آواز تھی، مگر انتہائی مدھم۔ گلی کے وسط میں بنے ایک گھر کے باہر زرد بلب روشن تھا، جو شاید وداع کہنے کے قریب تھا اور جل بجھ کر اپنی آخری لمحات کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے گرد کئی مچھر پروانے چکر کاٹ رہے تھے۔ اس ملگجے اندھیرے میں کوئی تھا جس نے سفید رنگ کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں سفید سنیکرز تھے، چہرہ، گردن اور بال سیاہ ڈھاٹے ڈھکے ہوئے یوں کہ محض اس کی سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں ٹھنڈا اور سپاک تاثر تھا۔ اس کے کندھوں پر ایک سیاہ بستہ تھا جو پھولا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر اس نے بستہ نیچے رکھا، بستے کی زپ چر کے ساتھ کھولی۔ دور کہیں کسی چھت پر بیٹھے سگریٹ کے دھوئیں کے چھلے بناتے ہوئے لڑکے کے ٹیپ ریکارڈر سے نصرت فتح علی خان کی قوالی کی آواز ابھر رہی تھی، جس پر نوارد سر بھی دھن رہا تھا۔ بستے سے اس نے پلاسٹک کے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چڑھائے، چہرے کا ڈھاٹا درست کیا، بستہ دوبارہ کندھے پہ چڑھا کر اس نے بوٹوں والے پیر دروازے میں پھنسائے۔ اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جمائے چھوٹی سی دیوار اس نے کسی ماہر بلی کی طرح پھلانگی اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا صحن تھا جہاں ایک طرف ٹوٹی چارپائی پڑی تھی، ایک پانی کا ڈرم اور کونے میں ایک کچرا دان جس سے کچرا ابل رہا تھا۔ ہر طرف ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے اس نے اپنے قدم صحن کے اندر بنے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھائے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اندر جھانکا تو کونے میں رکھی چارپائی پر وہی لاغر وجود لیٹا تھا جس کا قصہ 2 مرتبہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، وہی جو قاتل کی شناخت سے واقف تھا، کہانی کا مظلوم اور مضبوط مہرہ۔ دوسری طرف رکھے کوئی 20 برس پرانے کمپیوٹر کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتی ہوئی GTA وائس سٹی کھیل رہی تھی۔ لمبی چٹیا اس کی پشت پر ساکن تھی، دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ نوارد وہی بغیر آواز کی چاپ چلتا اندر داخل ہوا، ہاتھ ران تک لے جاتے ٹریک سوٹ کے جیب سے ایک رومال نکال کر وہ لڑکی کے عین عقب میں آ کر بیٹھا۔ کئی لمحے بیتے، چند سانسیں ہوا کے سپرد ہوئیں۔ کسی خیال کے تحت وہ جو ہی مڑی، ایک بھاری ہاتھ نے اس کی چیخ کا گلا اپنی ہتھیلی میں گھونٹا۔ خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ ٹانگیں چلانے لگی۔ کمپیوٹر پر لات لگی، CPU اپنی جگہ سے ہٹا مگر وہ جلد ہی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ کھٹکے سے اٹھنے والا شکیل تو جیسے اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اپنے پاس پڑا برتن اس نے زمین پر دے مارا کہ شاید کوئی آواز سن کر اس کی مدد کو آ جائے۔ تمہیں چھوڑ دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم میرے بارے میں افواہیں اڑاتے پھرو۔ اس نے کھینچ کر ایک ہی جھٹکے میں اپنا ڈھاٹا اتارا۔ سیاہ ریشمی بال کندھوں پر پھیل گئے، آنکھوں کا کاجل اور ہونٹوں کی سرخی، وہ اسے بھولا کب تھا۔ تمہیں چاہیے تھا تم میرے رازوں کی حفاظت کرو، تمہیں چاہیے تھا تم اپنی بقیہ زندگی میرا پردہ رکھو، لیکن بولتے بولتے اس کے لہجے میں ٹھہراؤ اور چہرے پر زخمی پن در آیا۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، گھٹیا، کمینے اور بے غیرت۔ اپنے لمبے ریشمی بال کندھے سے جھٹکتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔
شکیل کے قریب بیٹھی اور بستے سے نکالا ہوا چاقو اس کی گردن کے عین قریب لے گئی۔ تم ضرور جیتے اگر تم میرے کام کے بیچ میں نہ آتے۔ شکیل بری طرح رونے لگا، ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہ خود کو اس سے چھڑوانے لگا، لیکن وہ جو آیا تھا یہ اس کی زندگی کا پہلا قتل نہیں تھا۔ اس نے شکیل کی سراسیمگی سے حس اٹھایا، آنکھوں میں کسی جانور جیسا وحشی پن تھا۔ یقیناً اگلی دنیا تمہارے لیے بہتر ہوگی، نہ بھی ہوئی تو کمینے مردوں کا ٹھکانہ جہنم تو ہے ہی۔ کہتے ہوئے اس نے چاقو پوری تیزی سے اس کی گردن پر پھیرا۔ سر دھڑ سے جدا نہ ہوا مگر دراڑ پڑ گئی تھی، خون فوارے کی صورت باہر آیا۔ بستر پر بری طرح تڑپتے ہوئے شکیل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک جنونی رنگ میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ گلے پر ہاتھ رکھے پھڑپھڑاتے ہوئے انسان کو دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ خون کا بھرتا ہوا تالاب اسے تسکین سے دوچار کر رہا تھا۔ تم مرد، تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے؟ اس نے اگلا وار شکیل کے سینے پر کیا۔ خون، آہیں، چیخیں، ہر اور اس کی مرضی کا منظر تھا۔ ایک اور مرد جہنم بدر ہوا، ایک اور بار اس کی ذات جیت گئی۔ ہر بار ایسا ہوگا اس نے عہد کیا، اور چاقو مزید ایذا کے لیے صاف کیا۔ یہ رات بہت جلد ختم ہونے والی نہیں تھی۔ ہوٹل کا وہ کمرہ بے حد خاموش تھا، دیواریں چپ چاپ ان دو لوگوں کو یاسیت سے تکتی جا رہی تھیں۔ دبیز پردے اپنی جگہ ساکن تھے۔ تم آگے نہیں سننا چاہتی کیا؟ سننا ہے، لیکن میرا دل بھاری ہو گیا ہے۔ اس نے پہلو بدلا۔ ان سب کرداروں میں کون اچھا ہے کون برا میں اس ساری بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن میں ان میں سے کسی کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگ گئی تھیں۔ دوبارہ شروع کرو، لیکن وہ رکی، آنکھیں رگڑیں۔ تم نے کہا تھا تم تیار ہو۔ پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے اس کے چہرے پر آتے بال ہٹاتے ہوئے مرد نے نرمی سے شکوہ کیا۔ لڑکی نے گیلی آنکھیں اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میں اب بھی تیار ہوں۔ اس نے گردن اکڑا لی۔ مصنوعی مضبوطی کے ساتھ وہ مزید سننا چاہتی تھی۔ قصہ گو مزید کہنے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک خوش شکل سا آدمی تھا جس کے سیاہ بال گھنے اور اچھی طرح ترتیب شدہ تھے، چہرہ خوبصورت اور جسامت ورزشی۔ اس کی جسامت اس کی آنکھوں کے تاثرات سے میل نہیں کھاتی تھی۔ کس بات کی معافی؟ نیم خوابیدہ آنکھوں سے شاہزید نے اپنے بہنوئی ابتسام عباس کو دیکھا، جس کی سیاہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، داڑھی بڑی ہوئی اور لباس سلوٹ زدہ تھے۔ وہ شاہزید کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کی معافی؟ وہ تاج کو سب بتا دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، پلیز اسے کہو معاف کر دے۔ میں تو بس، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ شاہزید کا موبائل بجنے لگا۔ ایک مخصوص آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی۔ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں بھائی، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے ابتسام کا کندھا تھپ تھپایا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ یہ کال از حد ضروری تھی۔ بولو کیا خبر ہے؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر کسی نے بے تاثر آواز میں وہ خبر دی جسے سن کر شاہزید بنگش کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کوئی پھانس سی تھی جو اس کے سینے میں چبھ گئی۔ شکیل کا قتل ہو گیا بھائی، دوسری طرف اس کے خبری نے بتایا۔ ابھی پولیس کو اطلاع نہیں ملی ہے، لڑکے کے ماں باپ کام پر گئے ہوئے ہیں، گھر میں صرف ایک بہن ہے۔ آپ اگر جلدی پہنچ سکتے ہو تو میں مزید 2 گھنٹے اس بات کو چھپا سکتا ہوں۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا، مگر شاہزید کو یوں لگا جیسے اس کی ساری دنیا اماوس کی مانند ہو گئی ہو۔ وہ کتنے ہی لمحے سانس لیے بغیر پلنگ کی پائنیتی پر بیٹھا رہ گیا۔ انسان کا دماغ بڑی کمینی شے ہے۔ ہاں، وہ اس سمے متحیر تھا، مگر اس کا دماغ جوڑ توڑ بھی کر رہا تھا۔ پنڈی سے لاہور 4 سے 5 گھنٹے کی مسافت، اور وہاں پہنچ کر بھی کیا حاصل ہونا تھا؟ خاک بھی نہیں۔ میں آ رہا ہوں۔ میڈیا اور فورنزک کے اندر اپنے بندے ڈھونڈ کر رکھو، ہو سکے تو کوئی پولیس آفیسر بھی دیکھو۔ اس نے بدقت کہا، سارے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ پیسے بھیج رہا ہوں، کام ہو جانا چاہیے۔ اس نے کال کاٹ دی اور سن رہ گیا۔ دماغ اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میرا بھائی معصوم ہے، میرے پتر نو مار کے دم لینا ہے تو؟ وہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ ایک عورت تھی۔ آوازیں اس کے ذہن میں گڈمڈ ہونے لگیں۔
وہ بڑی دیر تک ساکن رہا، بڑی دیر تک آنسوؤں کا کوئی گولا اس کے حلق میں اٹکا رہا، پھر کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا، وہی تھا سرغنہ، اور اسی کا جنون لایا ایک معصوم کو منظر عام پر۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ آواز کانوں تک آ رہی تھی۔ سخت سردی میں اس کے جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ او خدایا، اب کیا ہوگا؟ وہ روتے روتے بڑبڑا رہا تھا۔ شاہزید بنگش قاتل کی ایک اور قتل کی وجہ تھا، یہ خیال ہی اسے مارے دے رہا تھا۔ چائے خانے، ریستوران، ہوٹلز، ڈھابے، انسان ان جگہوں کو اس لیے منتخب کرتا ہے تاکہ اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ ایک پرسکون، خوبصورت ماحول میں اچھا سا وقت گزارتے ہوئے زندگی میں چند پرمسرت لمحے شامل کر سکے۔ لیکن جو ملاقات ایجنٹس کار اور وکٹم نمبر 18 کے درمیان تھی، اس میں نہ کسی قسم کی مسرت تھی اور نہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیارے تھے، لہٰذا اس ملاقات کو ایک مسافت کے دوران طے کیا گیا۔ مسافری نشست پر بیٹھا شاہویر ہنوز متحیر تھا۔ انارہ سے شادی کا فیصلہ لینے سے قبل اس نے ایک بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، یمن خاندان کوئی بہت نیک اور سعد نہیں تھا۔ یہاں ایک ہی آدمی کی 3 بیویاں مر چکی تھیں، ایک لڑکے کا کردار مشکوک تھا، اور تیسرے اور سب سے اہم مہرے کے متعلق اسے بس اتنا معلوم تھا کہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی اکٹھا کی ہوئی معلومات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا کہ سہراب اسے گردن کھینچ کر سطح زمین پر لے آیا۔ چند لمحے شاہویر کے لیے کچھ سمجھنا مشکل رہا۔ شاہویر بنگش نے گلا کھنکارا۔ تقریباً 2 سال۔ میں تمہارے اور انارہ کے متعلق نہیں پوچھ رہا، اس نے زور دے کر ناگواری سے کہا۔ وہ تعاقب کار کتنے وقت سے تمہارے پیچھے ہے؟ سہراب نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ شاہویر خجل ہوا۔ شاید 3 ماہ، اس سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے 3 ماہ قبل محسوس ہوا ہے۔ غلط محسوس ہوا ہے، وہ 5 ماہ سے تمہارے پیچھے ہے۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ سیزنل قاتل ہے، اس کے تمام قتل جنوری میں ہیں اور جنوری آنے والا ہے، یعنی اس کے ٹارچر کی میعاد 6 ماہ پورے ہونے والے ہیں۔ گاڑی اب لال یمن جانے والے راستے پر تھی۔ شاہویر کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا، ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ سہراب سر، کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ رخ مکمل اس کی طرف موڑے اس نے گزارش کی۔ شیور؟ کیا آپ انارہ کو اس سب سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اس کا سارا دھیان سہراب کی طرف تھا اور وہ مصروف انداز میں گاڑی چلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اسے درست وقت پر سب بتا دوں گا۔ انارہ کے چچا سے تمہاری ملاقات میں ابھی وقت ہے، اس وقت تم ایجنٹس کار کے ساتھ ہو، میرا خیال ہے ہمیں اسی بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ شاہویر دل محسوس کر رہ گیا۔ اب بتاؤ مجھے، تمہیں کتنی بار اور کیا کیا چیزیں موصول ہوئی ہیں؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی میں ملنے والا بچھوؤں کا ڈبہ، ہوٹل کے کمرے میں آنے والا خون اور ایک انسانی کھوپڑی، اس سے قبل کچھ انسانی ہڈیاں، کچھ کریپی سے نوٹس، ہر وقت کا تعاقب اور پسلیوں کے درمیان لگنے والا وہ خنجر۔ شاہویر نے شروع سے لے کر آخر تک اسے سب بتا دیا۔ پہلا ڈبہ کب ملا تھا؟ دسمبر۔ اس سے پہلے کیا ملا تھا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس سے پہلے کچھ ملا ہوگا؟ بلا کی اداکاری کی۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں ملا؟ سہراب نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ شاہویر نے بڑے اعتماد کے ساتھ نہیں کہا تو اس نے گاڑی روک دی، ذرا سا آگے کو ہو کر دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک مصروف سی شاہراہ تھی۔ تم جا سکتے ہو۔ آس پاس گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں، لیکن شاہویر اس شور میں بھی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم انارہ تارون کے چچا کو کہانی سنا رہے ہو۔ مجھے تمہارا سچ چاہیے۔ اپنی کہانیاں کسی نئی اسکرپٹ کے لیے سنبھال کر رکھو لڑکے۔ شاہویر اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا سینہ، بازو، ٹانگیں سب قفس زدہ ہو کر رہ گئے۔ فائن، تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں انارہ سے پہلے کچھ تعلقات میں انوالو تھا، ان کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر تھیں۔ کس طرح کی تصاویر؟ سہراب نے یوں پوچھا جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہو یا پھر ایسے معاملات سے قطعی لا علم۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ضبط کیا، پھر قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسی تصاویر جن کی وجہ سے میرا بریک اپ ہو سکتا تھا۔ چبا چبا کر کہا، کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ انسان کو غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ مستقبل میں اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی تھی؟
وہ سلگ کر بولا۔ سہراب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ایک شریف آدمی کی طرح شادی کی تھی اور پچھلے 2 سال سے اسے نبھانے کے جتن کر رہا ہوں۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ میں بھی وہی کرنے والا ہوں۔ تمہاری کہہ دینے سے نہیں ہو جائے گی، اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے سمجھانے کے انداز میں کہتی ہوئے وہ سیٹ پر ترچھا ہوا جب سہراب نے بڑی بے دردی سے اس کی بات کاٹی۔ میں تمہاری مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ان گھٹیا اور نازیبہ تصاویروں کے موصول ہونے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کیا اس نے ایک بار بھی گھٹیا اور نازیبہ تصاویر کہا تھا؟ اپنی طرف سے باتیں کر رہے۔ شاہویر بس سوچ سکا، کہنے کی جرأت فی الحال نہیں تھی۔ ایک بار اس کی شادی ہو جائے پھر ان کو وہ دیکھ لے گا۔ تہیہ کیا۔ میں نے اسے میسیجز کیے، پیسوں کی پیشکش کی، کچھ وقت خوفزدہ رہا، اسے ٹریک کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن نہ اس نے ان تصاویر کو وائرل کرنے کی دھمکی دی تھی اور نہ ہی اس نے ایسا کچھ کیا، اس لیے کچھ عرصہ بعد میں پرسکون ہو گیا۔ اوکے، پھر؟ سہراب نے آگے آ کر لال یمن کے عقب میں گاڑی روک دی۔ شاہویر کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کیا ہم کہیں اور نہیں چل سکتے؟ وہ تمام چیزیں کہاں ہیں جو تمہیں موصول ہوئی تھیں؟ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے سہراب نے اپنا سوال کیا۔ میں نے ڈسپوز آف کر دیں۔ تو خود یہاں کیوں آئے ہو؟ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نیو یارک سے آ رہا ہوں۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ ہوتی ہے، ہڈیاں، انسانی ڈھانچے اور اس قسم کی عجیب و غریب چیزیں لاتی ہوئے میں کیسا لگوں گا؟ اس نے تعصب سے گہری سانس لی۔ شاید آپ کو علم نہیں، لیکن میں عالمی سطح پر جانی جانے والی شخصیت ہوں۔ یعنی تم خالی ہاتھ آئے ہو؟ ادھر ادھر کی بات تو اس نے کرنی ہی نہیں تھی نا۔ میں ان چیزوں کی کہانی لایا ہوں۔ سہراب گاڑی سے باہر نکل آیا۔ چاروں نچار شاہویر بنگش کو بھی آنا پڑا۔ سناؤ۔ لمبی کہانی ہے۔ کیا میں ایجنٹس کار سے پہلے نارا کے چچا سے مل سکتا ہوں؟ سہراب نے شانے اچکائے۔ شیور؟ ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا۔ میرا نام سہراب یمن ہے۔ میں شاہویر تلال بنگش۔ سہراب کا ہاتھ تھامتے گلی میں یہاں سے وہاں دیکھتے وہ بولا۔ جگہ ذرا غیر موزوں تھی، لیکن ان آرا کے لیے کچھ بھی۔ آرا اور میں ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، اور اس کے لیے میرے احساسات خالص ہیں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، مگر سہراب ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک گیا۔ یہ سب میں جانتا ہوں، اپنے بڑوں کو لے آنا اس ہفتے، باقی کے معاملات ہم ان سے بات کر کے دیکھیں گے۔ آپ نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ آج ہم نے ملنا تھا، بات کرنی تھی، اور آپ اس بات کو اس طرح کیسے ٹال رہے ہیں؟ مختلف کیا ہے تم میں؟ پیار، شادی، فیملی، یہی سب نا؟ ہر لڑکا یہی کہتا ہے، لیکن ہر لڑکا تمہاری طرح عنقریب قتل ہونے والا نہیں ہوتا، لہٰذا تمہیں تو میری طرف سے انکار ہے۔ اب اپنی فیملی کو بھیجو تاکہ ہم ایک اچھا سا خاندانی انکار کریں اور یہ قصہ ختم ہو۔ اس نے گاڑی مکفل کی اور شاہویر کے سامنے آ کر رکا۔ اندر چلیں، میں وہ کہانی سننا چاہتا ہوں جو تمہیں ایجنٹ کو سنانی ہے۔ بے بسی، رنج، ملال، کون کون سی بیڑی تھی جو اس کے پیروں کے گرد زور سے تن گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، انارا مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کو میں دیکھ لوں گا، تم اپنی بات کرو، ہمیں اس کیس پر کام کرنا چاہیے اب۔ سہراب یمن سے تمہاری ملاقات ختم ہوئی۔ سہراب نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر انگلی سے ٹک ٹک کی۔ شاہویر لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے اگلے الفاظ اس کا فیصلہ تھے۔ اور میں دوبارہ کبھی ایجنٹس کار سے نہیں ملنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ قطعیت سی قطعیت تھی اس کے لہجے میں۔ ریاض کا دفتر بالکل ویسا ہی تھا جیسا پچھلی بار، مشکوک چہرے اور تلخ سا ماحول بھی ویسا ہی۔ البتہ اسلان یمن آج ایک پختہ ارادے کے ساتھ وہاں آیا تھا، اور آج ریاض بھی مختلف انسان لگ رہا تھا۔ ایک مکمل پیشہ ور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کاغذی نقشہ میز پر پھیلایا اور اسلان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ میز پر تازہ سموسے اور چائے کے بھاپ اڑاتے کپ بھی رکھے تھے۔ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تب آسان ہے جب آپ کے پاس اصل کاغذات ہوں، اپنے ملک کا پرواز نامہ اور دوسرے ملک جانے کا اجازت نامہ۔ ڈنکی لگاتے وقت تمہیں یاد رکھنا ہے کہ تمہارے پاس یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں۔ تینوں، اسلان نے ٹوکا۔ چاروں، ریاض نے اپنی بات پر زور دیا۔ پشت پناہی، چوتھی چیز پشت پناہی ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہوگی۔ ہم باقاعدہ مکر جائیں گے کہ ہم میں سے کوئی تمہیں جانتا بھی ہے۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اوکے۔ نشست پر پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہر عذر قبول کیا۔ میں تمہیں راستہ سمجھا دیتا ہوں۔ نقشے پر انگلی رکھتے اس نے کہنا شروع کیا، مگر اسلان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے سارا راستہ پتہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرا غیر قانونی پرواز نامہ کب تک آئے گا؟
ریاض ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ کہیں بھی کسی بھی ملک کا بارڈر پار کرتے ہوئے تم مارے جا سکتے ہو، ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہو سکتے ہو، ایک بے نام موت تمہاری طاق میں ہو سکتی ہے اور کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ تمہاری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔ ہر طرح کے شدید رد عمل کے لیے تیار رہو اور اوکے۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ جب بات اس کی تحمل مزاجی کی گراف سے اوپر ہو جائے تب وہ ہر بات کو اسی طرح ختم کرتا تھا، یا شاید اب وہ لوگوں سے اور ان کی باتوں سے اب بیزار ہو چکا تھا۔ تم واقعی تیار ہو؟ جانے کیوں اسے اس لڑکی کی طرف سے کھٹکا تھا۔ آپ کو اب بھی کوئی شک ہے؟ ریاض نے جواب نہیں دیا، لیکن اسے شک تھا۔ اگر کلیم نے اس لڑکی کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو وہ مر کر بھی اسے کسی قافلے کے ساتھ نہ بھیجتا۔ اس نے اس کام کو آدھی زندگی دی تھی اور اس وقت لکھ کر دے سکتا تھا۔ مشکوک پن اس لڑکے کی دوسری شناخت ہے، پہلی یقیناً بھید۔ آدھا پیسہ کام ہونے سے پہلے اور آدھا پیسہ کام ہونے کے بعد۔ ریاض نے بالآخر اسلان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے تھاما، پھر سر کو خم دیتے اس کا ہاتھ چھوڑ بھی دیا۔ درست، پیسہ کیش میں لیا جائے گا، کلیم کے ساتھ طے کر لو۔ ریاض نے باقی کے معاملات کلیم کے حوالے کیے۔ اسلان اس کے ساتھ باہر آیا تو کلیم نے ریاض کی بتائی ہوئی رقم سے دگنی رقم مانگی۔ اس کا سفاری سوٹ آج بھی ویسا ہی تھا۔ مل جائیں گے؟ پوچھو گے نہیں؟ کیوں؟ بیڑی سلگاتے ہوئے پوچھا۔ اسلان نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے مالک سے میرے بیک گراؤنڈ کے متعلق جھوٹ بول کر آئے ہو، دگنی رقم بنتی ہے۔ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے لوگوں کے مورلز کی اونچی نیچی سطح ماپنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسپارٹ انداز میں کہہ کر اس نے پی کیپ سر پر درست کی۔ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ رش میں گم لوگوں کا ہجوم اپنے پیچھے اگر کچھ چھوڑ گیا تو تجسس یا بوجھل پن۔ پولیس کی گاڑیوں اور ایمبولینس کی آواز آتی رات کی سفاکیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ معذرت بھائی، پولیس کو اطلاع مل گئی تھی۔ وہ جب تک راولپنڈی پہنچا تب تک اس کا خبری جارج مسیح اس خبر کو منظر عام پر آنے سے روک نہیں سکا تھا اور اب وہ قدرے پشیمان تھا۔ آلۂ قتل؟ پوچھتے ہوئے بھی اسے یوں لگا جیسے اس کی آواز کپ کپا رہی ہو۔ وہ دونوں پرانے پنڈی کے اسی محلے کے باہر کھڑے تھے جہاں شکیل رہتا تھا۔ آس پاس لوگ اسی بارے میں خسر پسر کرتے، کنسوئیاں لیتے نظر آ رہے تھے۔ زید کو نہ جانے کیوں ان سب کی نظریں اپنے اوپر گڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی اس کی گریبان پکڑے گا اور کہے گا، بتاؤ شاہ زید طلال بنگش، تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر کسی اور کا بھائی قربان کر دو؟ وہ بار بار ہاتھ مسلتا، گردن چھٹکتا، نامحسوس انداز میں پھندا ہٹاتا۔ آلۂ قتل تیز دھار چاقو ہے، قتل کا طریقہ وہی، گلا کاٹا گیا ہے اور اس کے بعد سینے پر متعدد زخم، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں۔ زید نے دانت پر دانت جما کر بہت کچھ روکا۔ اپنے کام کے دوران ڈاکومنٹریز بناتے ہوئے، کسی نجی چینل کے لیے ایک کرائم رپورٹ تیار کرتے ہوئے اس نے کئی قتل، قاتل اور مقتول دیکھے تھے، لیکن یہاں اس جگہ جہاں وہ خود کسی حد تک شامل تھا تو ہر شے سیدھی دل پر کیوں لگ رہی تھی؟ بہت بے رحمی سے مارا ہے زید بھائی۔ وہ بچی، اس کی بہن، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے چلنے لگا، جارج بھی اس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ زید کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، وہ بار بار زبان پھیر کر خشک ہونٹوں کو گیلا کرتا۔ بچی کو بے ہوش کر دیا تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکی، لیکن وہ بھی ہسپتال میں داخل ہے۔ پولیس کو لگتا ہے شاید اس نے کچھ دیکھا ہو۔ وہ دونوں محلے میں داخل ہو گئے تھے۔ آج محلہ غیر محسوس انداز میں ساکت تھا۔ کھڑکیوں کے کھلے ہوئے پٹ بند کر دیے گئے تھے۔ کہیں کسی چھت کی چار دیواری سے لٹکتا دھلا دھلایا قالین ندارد۔ گلی میں کھیلتے کودتے بچے بھی کونوں میں دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ ماں باپ سے کوئی بیان لیا؟ جی۔ وہ رکا، شاہ زید کو دیکھا۔ آپ کا یہاں آنا حذف ہو گیا بھائی، میں نے بات کر لی تھی، لڑکے کے ماں باپ 70,000 پر راضی ہوئے ہیں۔ لمبی گلی میں چلتے چلتے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زنجیر باندھ کر زور زور سے اسے کھینچ رہا ہو، کوئی اس کے ضمیر پر کوڑوں سے وار کر رہا ہو۔ شاہ زید بنگش کو آج سے قبل خود سے اتنی نفرت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آج سے قبل اسے پیسے کی اہمیت کا علم بھی نہ ہوا تھا۔ لڑکے کی بہن کا کیا؟ وہ ہوش میں آتی میرا نام لے گی، مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ کسی اور کو پڑے گا، لیکن میں پھر جھوٹ نہیں بول پاؤں گا۔ مجھے بتانا ہوگا میں کیوں آیا تھا۔ اور دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ پولیس، میڈیا، محلے کے کچھ افراد۔ سنے بہن کے آشنا نے مارا ہے،
कोई कह रहा था और ज़ैद बर्फ़ हो गया। हो भी सकता है, वरना भलाई सल्ला लोग बीबा का किसी से क्या झगड़ा। हो जाएगा भाई, लड़की को संभाल लेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। और अगर लड़की ना संभली तो पुलिस से बात कर लेंगे, पैसा लगेगा बहुत। जॉर्ज उन खेलों का पुराना और माहिर खिलाड़ी था, उसे फ़र्क ना पड़ा, मगर शाहज़ैद का चेहरा पीला फटक पड़ रहा था। वो उल्टे कदम पीछे हुआ, उसे अंदर नहीं जाना था। वो इस घर को, शकील को, उसकी बहन और उसके कत्ल को नहीं भूलेगा, ये तय था। लेकिन अगर वो अंदर चला गया तो उसके अंदर का सच्चा शख्स कोई नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो कोई मिले नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा। मीडिया को किसने इतला दी? उसकी आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी। कातिल ने खुद। शाहज़ैद ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। जी भाई, उसी ने इतला दी, किसी पब्लिक पीसीओ से बात हुई है। पुलिस वहाँ की सीसीटीवी चेक कर रही है, लेकिन मुझे यकीन है उसने सफाई से काम किया होगा। जॉर्ज के लिए ये आम कत्ल था, ज़ैद के लिए वो कत्ल जिसमें वो खुद शरीक कार। वापस चलो अभी। अगर वो सामने आ गया तो उसकी वजह से शाहबीर मंज़िल आम पर आएगा और यकीनन उसका भाई ऐसा नहीं चाहेगा। खुद गर्जी थी तो खुद गर्जी सही, लेकिन वो भाई को बचाएगा। डिठाई अगर किसी सल्तनत का नाम था तो आलमगीर इफ्तिखार यमन उस सल्तनत का बेताज बादशाह था। जवाहर सादात ने उसे फ़ोन करके फ़र्म बुलाया तो वो नहीं गया। उसके काम की खबर देनी चाहिए तो उसने उस खबर पर भी लानत भेजी। जवाहर साहब उस लड़की की वजह से उस पर चीखे थे। आलम उर्फ नखरीला दामाद उस बात को कहाँ भूलने वाला था। दरवाज़ा बज रहा आलम, अगर तुम खोल दोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। शाम का समय था। लाल यमन के सहन, लाउंज और कमरे में सामान बेतरतीब पड़ा हुआ था, जिसे अब सोहराब और असलान ने ही ठिकाने लगाना था। सारा घर बेतरतीबी का शिकार था। अजीब काहली थी जो उतर कर ही नहीं दे रही थी। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ उठ रही है तो खुद जाकर खोलो। मैं काम कर रहा हूँ, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, हर दफ़ा बदतमीज़ी ना किया करो। अब के सोहराब कुछ भड़क कर बोला। आलमगीर ने पलट कर कहर आलूद नज़रों से उसे देखा। तुम मरी में मरे हुए ही अच्छे थे, मैं दुआ करूँगा तुम्हारा तबादला दोबारा हो जाए। सुलग कर कहता वो दरवाज़ा खोलने चला गया। मैं तो जैसे इस घर का मुलाजिम बनकर रह गया हूँ। सहन पार करके वो दरवाजे तक आया और दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े आदमी को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। तेवरी चढ़ गई और दिल के ज़ख्म ताज़ा हो गए। ताजवर बंगश यहाँ नहीं रहती, आप गलत पते पर तशरीफ़ लाए हैं। बंदे दा पुत्तर बना आलमगीर। उससे घूरी से नवाजते वो अंदर दाखिल हुए। सोहरा वापस आ गया क्या? लौ ने बिखरे हुए सामान को देखकर उन्होंने पहला सवाल यही किया। पता नहीं, अपनी ताजवर से जाकर पूछें। बेजारी से कहता वो अंदर चला गया। जवाहर साहब गहरी सांस लेते उसके पीछे पीछे आए। रूठे दामाद को अब मनाना भी था। आलम उन्हें अजीज था। थोड़ी देर बाद सोहराब उनके लिए चाय लाकर मेज़ पर रख रहा था। आलमगीर अब भी खफा था। बाजू सीने पर बांधे वो चुपती नज़रों से उन्हें देख रहा था। अगर तुमने मुझे बताया होता या मुझे अपनी तय पता होता तो क्या मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करता? तुम एक औरत पर चीख रहे थे आलम। मेरे लिए तुम एक मुलाजिम नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। क्या मैं अपने बेटे को इस तरह बदतमीजी करते हुए देख सकता हूँ? आप उसे भी निकाल सकते थे, वो क्लाइंट थी। और आलम कुत्ता है ना? तुम मर्द हो यार, औरतें बोलने की आदी होती हैं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो जलील होकर आ जाएं। मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत लेने के लिए क्या जिन्स तब्दील करवाऊँ? जवाहर तासुब से नफ़ी में सर हिला कर रह गए। जो मैं बताने आया हूँ वो सुनना चाहोगे? सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहिए। तुम्हें बार बार जेल भेजने वाले शख्स का नाम DIG खादिम बट है। कोई 440 वोल्ट का करंट था जो दोनों भाइयों को एक साथ लगा। सोहराब बेयकीन था और आलमगीर उठकर खड़ा हो गया। खादम के तुम्हारे ससुर के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। कौन सा ससुर? आलमगीर बोल पड़ा। उसका मुजमहल होना बनता था। तुम दोनों के ससुर शहरोज़ अली, जवाहर साहब ने इजाफा किया। खादिम बट और तुम्हारे ससुर के दरमियान कॉलेज के ज़माने से गहरी दोस्ती रही है, और चूँकि शहरोज़ को लगता है कि तुम उसकी बेटी के कातिल हो, इसलिए खादम की मदद से वो तुम्हें जेल भिजवाता है ताकि तुम सुकून की ज़िंदगी ना गुजार सको। सोहराब कितनी ही देर सनाटों में रहा। उसकी बीवी का बाप उसके भाई को जेल भिजवाता रहा है। यकीनन वो इतना जानती होगी। सारे इख्तिलाफ आलमगीर और शहरोज़ के थे। क्या सोहराब इस बात का हकदार था कि उसकी बीवी उससे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे? वो बैठे बैठे बेतौकीर हुआ।
میں انکل سے بات کروں گا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات کرو گے تم سہراب؟ جواہر نے ٹوکا۔ شہروز ایک عام سا ریٹائرڈ کلرک ہے، جو کر رہا ہے خادم کر رہا ہے۔ شہروز چاہے اس کا دوست ہو، لیکن دنیا فی الحال مسیحائی کی ان حدود کو نہیں چھو رہی کہ کسی دوست کی خاطر ایک مہنگے اور ساکھ رکھنے والے کارپوریٹ لائر سے دشمنی مول لے۔ اندر کا کھیل کچھ اور ہے۔ خادم جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے۔ سہراب کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور عالم چپ چاپ بیٹھا تھا۔ سہراب غصہ کر سکتا تھا، مگر عالمگیر چند لمحوں کے لیے ساکن ہو گیا تھا۔ وہ گھر جہاں ان دونوں بھائیوں کا رشتہ ایک ساتھ جڑا تھا، وہاں اب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شہروز اس کے باپ کے بہترین دوستوں میں سے سہی، اس کے سابقہ سسر سہی، لیکن بیٹی تو خون تھی نا، بیٹی کے قاتل کو کون بخشتا ہے؟ خادم صاحب سے کل کا وقت مل سکتا ہے؟ چہرہ سیدھ میں رکھے جواہر کو دیکھتے ہوئے عالم نے پوچھا۔ خادم سے کیوں ملنے؟ جو بھی بات اب شہروز صاحب سے ہوگی۔ سہراب بگڑا۔ کیا بات کرو گے تم؟ 3 سال ہو گئے میری بیوی کو مرے ہوئے، اور 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے تمہاری بیوی کو اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے۔ کتنی دفعہ مصالحت کے لیے جا چکے ہو تم؟ اس بڈھے کی عقل میں کوئی بات گھستی ہے کیا؟ ایک ہی رٹ لگا کر بیٹھا ہے کہ یا تو عالمگیر کو قصوروار مانو یا پھر ثبوت لاؤ۔ وہ پھٹ پڑا، تنفس تیز ہو گیا، لہجہ بلند۔ اس سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے تو میری طرف سے بھی تیار رہے۔ 2 دن میں اسے سڑک پر نہ لے آیا تو عالم نام نہیں۔ وہ تنفر اور تیش سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سڑک پر آنے والی میری بیوی بھی ہوگی، سہراب نے سختی سے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا؟ اچھا بس، کل تم فرم آ جانا، ہم دونوں ساتھ خادم کے پاس چلیں گے۔ میں فرم نہیں آ رہا۔ ٹکا سا جواب، وہی بچوں والی ضد۔ عالمگیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جواہر صاحب خود آئے ہیں، اب کیا چاہتے ہو تم؟ ان کی موجودگی میں سہراب تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑیں رسید کریں۔ جو بھی معاملہ تھا اب ختم کرو۔ ختم ہی ہے، میں کل استعفیٰ جمع کروا رہا ہوں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ سادات میرے بغیر چل سکتا ہے اور میں سادات کے بغیر، ہم دونوں آزاد ہیں۔ وہ کیسی صفاقی سے کہہ رہا تھا، حوصلوں کو اس پر شک آیا۔ جواہر صاحب دکھ سے اسے دیکھے گئے، کیا وہ 9 سال کا ساتھ 9 گھنٹوں کے اندر اندر توڑ رہا تھا؟ عالم تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ تم اس بے عزتی کے عادی ہو۔ تمہارا سسر تمہاری بیوی گھر پر بٹھا لیتا ہے، تم کچھ نہیں کرتے۔ بیوی کہتی ہے بھائی کو قاتل مانو، تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تم جیسا نہیں ہوں سہراب، عالم نکالی ہوئی جگہوں پر نہیں جاتا۔ قطعیت سے کہتے ہوئے وہ ہال سے نکل گیا۔ جواہر صاحب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ عالم کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ پلٹا نہیں۔ میں اس سے بات کروں گا سر، وہ واپس آ جائے گا۔ سہراب انہیں تسلی دے رہا تھا۔ دور کہیں وہ جانتے تھے پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر عالمگیر کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ ہو کر رہے گا۔ چہرے پر کچھ رہ گیا تو محض ملال۔ آسمان پر گھنے سیاہ بادل امڑ آئے تھے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا جب اس نے شاہویر کو کال ملائی۔ سہراب اور عالمگیر اسے شاہویر سے ملنے سے منع کر چکے تھے، لیکن اب اسے کچھ برا نہیں لگا کرتا تھا۔ وہ 2 سال میں اتنی باتیں چھپا چکی تھی کہ ایک اور چھپا لینا یا ایک اور پر عمل نہ کرنا کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ وہ جو بگڑے تیوروں کے ساتھ تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا، انارا کی کال بھی اسی غصے سے موصول کی، البتہ بولا کچھ نہیں، بس لب بھینچے رکھے۔ وہ اس پر غصہ نکالنے سے احتراز برتتا تھا۔ ہیلو شاہی، تم کہاں ہو؟ شاہویر نے گہری سانس لی، غصہ ایک طرف رکھا اور بدقت اسے معتدل انداز میں جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں۔ چاچو سے مل لیے؟ کیا بات ہوئی؟ اس کے آس پاس شور سا تھا، وہ دھیان سے چلتی ہوئی عمارت سے باہر جا رہی تھی۔ نارمل تھا سب، ہم نے کافی پی، لعنت ہو۔ پھر انہوں نے کچھ ضروری سوالات پوچھے، یعنی مجھے ہراساں کیا۔ میں نے بہت مہذب لفظوں میں انہیں تمہارے اور میرے بارے میں بتایا، اور اس الو کے پٹھے نے کچھ نہیں سنا۔ اب وہ وقت مانگ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ صاف انکار یقیناً۔ اچھا، وہ دھیرے سے بولی، لبوں کو کترا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے کہیں مل سکتے ہیں؟ شاہویر جو گھر جا رہا تھا اس نے تیزی سے گاڑی گھمائی، چہرہ فوراً روشن ہوا۔ کہاں ہوں میں؟ آرا نے اس کی پھرتیوں پر مسکراہٹ دبائی۔ میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، جلدی آنا، 2 گھنٹے کا وقت ہے، پھر گھر بھی جانا ہے۔ بھیجو اور کال مت کاٹنا، میں تمہیں سنتے ہوئے تم تک آنا چاہتا ہوں۔ اس نے فرمائش کی۔ انارا نے کال نہیں کاٹی۔ قریباً 15 منٹ بعد شاہویر کی گاڑی اس مصروف شاہراہ پر نظر آئی۔ آرا نے ہاتھ ہلایا، وہ گاڑی رش سے نکالتا اس کی طرف لے آیا۔
اس کے قریب گاڑی روک کر سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے وہ آگے کو ہوا اور انارا کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسی مسکراہٹ سے شاہویر کو دیکھا۔ وہ جو آگ اور خون کا دریا دیکھ کر آ رہا تھا، انارا تارون کو دیکھتی ہی ہر کلفت، ہر بیزاری غائب ہو گئی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر مسکرا رہا تھا، ایسے جیسے کوئی قیدی محبوب قفس میں جکڑا گیا ہو۔ آس پاس لوگ گاڑیوں سے نکل کر بک چھک رہے تھے اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ بے بسی سے ہنس رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں، کیا ہے تم میں ایسا؟ کیسے مجھ جیسے مرد کو قابو کر کے بیٹھی ہو؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے پھر یوں ہی گیئر لگاتے ہوئے شاہویر ایک پل کے لیے بھی اس سے نگاہ ہٹا نہیں سکا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ تم تو شروع سے ایسے تھے۔ کیسا تھا؟ فلرٹی۔ تمہیں دیکھ کر سب چھوڑ دیا ہے، وہ صاف کوئی سے بولا۔ تم نے سدھار دیا مجھے۔ ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے وہ ہنوز اس کا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ مرد کبھی نہیں سدھرتے۔ اس نے ناک چڑھائی، پھر ٹانگیں اوپر کر لیں، ہاتھ شاہویر کے ہاتھ سے نکالا۔ پتہ ہے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آرا پلیز تم اب اپنے اندر کی فیمنسٹ عورت کو باہر نہ لانا۔ شاہویر اکتایا۔ آرا کی پڑھائی اور اس کا سخن ساز ایک طرف، لیکن جس کام کے لیے وہ دیوانی تھی وہ تھی اس کی فیمنزم۔ عورت مارچ میں وہ بڑھ چڑھ کر حصے لیا کرتی اور مختلف آن لائن کمپینز میں وہ پیش ہوتی۔ سہراب کے توسط وہ ایک NGO کے ساتھ بھی منسلک تھی۔ کیا تم فیمنسٹ نہیں ہو؟ وہ توقع کے عین مطابق سنجیدہ ہو گئی۔ شاہویر بنگش پر لگانے کو فتوے بھی سوچ لیے، لیکن وہ بھی کچی گولیاں کھیل کر تھوڑی بیٹھا تھا۔ اگر تم فیمنسٹ ہو تو میں بھی ہوں۔ وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تم میری بات پلٹ رہے ہو، وہ خفا ہوئی۔ دیکھو آرا، میں اس وقت ہم دونوں کا مزاج نہیں خراب کر سکتا، لیکن مجھے ایک اور عورت اپنی ماں کی طرح نہیں چاہیے۔ ان کے نزدیک بھی مرد خاک نہیں، کیونکہ وہ فیمنسٹ ہیں۔ حالانکہ فیمنزم کا اصل مقصد برابری ہے، لیکن تم دونوں غلط مطلب اخذ کیے بیٹھی ہو، اور تمہارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے۔ تم دونوں کے اندر کے اس 10% حصے کو نظر انداز کر کے میں کسی اور موضوع پر بات کرنا پسند کروں گا۔ جیسے کہ یہ کہ تم ہماری منگنی پر کیا پہنو گی۔ وہ اتنی تیزی اور اس قدر خوبصورتی سے بات کو پلٹ گیا کہ وہ شکوہ بھی نہیں کر سکی، نہ چاہتے ہوئے بھی لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کیا پہنوں؟ نشست پر ترچھی ہو کر بیٹھی اب وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند جیسا سفید رنگ، وہ بلا تعامل بولا۔ چاند روشنی کا منبع ہے اور تمہاری حیثیت میری زندگی میں وہی ہے، تم پلیز سفید ہی پہننا۔ ایک نسبتاً کم رش والے اوپن ایئر کیفے کے سامنے اس نے گاڑی روک دی، اپنی طرف سے اتر کر انارا کا دروازہ کھولا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے ایک ساتھ کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دھند بے تحاشا تھی، کوئی بھی منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید ان دونوں کو دیکھنا بھی نہیں تھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا انارا، کافی کا کپ لبوں سے لگاتے وہ آہستگی سے بولا۔ پوچھو؟ تم سچ جواب دو گی تو ٹھیک، ورنہ مجھے نہیں پوچھنا۔ میں جھوٹ بولوں گی تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ شاہویر ہولے سے ہنس دیا، پھر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں لکھا رہی ہوں، چہرے پڑھنے آتے ہیں۔ اچھا، یعنی تمہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہوگا کہ میں کب غصہ ہوں اور کب اپنا غصہ تم پر اتار رہی ہوں، حالانکہ غلطی میری ہے۔ ٹرائی می، وہ اسی پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا جو اس کا خاصہ تھی۔ انارا چہرے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ، وہ رکی۔ شاہویر اب بھی ہنس رہا تھا، کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے روشنیوں کے درمیان ہنستا ہوا وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ پھر تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کیا کہوں، تم میرا میلٹنگ پوائنٹ ہو آرا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس قدر ملائمت اور نرمی سے بولا کہ انارا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ میں بتاتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ 5 ماہ پہلے کیا ہوا تھا آرا؟ ہر احتجاج یکدم ردی ہو گیا، چائے کی بھاپ ختم ہونے لگی، آس پاس سب ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اور جانچ رہا تھا، اس کے ہاتھ کی لرزش اپنے ہاتھ میں محسوس کر سکتا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی کتھئی آنکھوں سے آنکھیں ہٹا کر وہ چور لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں پتا، نہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ تو ہوا تھا۔ تم نے پورا 1.5 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی، میرا نمبر بلاک کر دیا، مجھ سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے زید کو تمہاری یونیورسٹی بھیجا تو تم نے اس سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر ایک دن مجھے کال کر کے تم نے صرف ایک ہی بات پوچھی۔
وہ منظر آج تک ان دونوں کی آنکھوں میں قید تھا، زندگی کی کتاب میں روشن سا۔ وہ دونوں موبائل کان سے لگائے کھڑے تھے، شاہویر کی سرخ پڑتی آنکھیں بند تھیں، ان میں رت جگہوں کا خمار تھا۔ انارا دیوار سے ٹیک لگائی بھی بیٹھی تھی، آنسو چہرے پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ شاہویر کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اس کے لیے فون کی دوسری پار یہ موجودگی ہی زندگی کا حاصل وصول تھی۔ انارا چپ تھی کہ اسے اندیشے کھا رہے تھے۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہویر بنگش کے اختیار میں نہیں تھا کہ 7 سمندروں کا یہ فاصلہ 7 لمحوں میں طے کرے اور اس کے لرزتے لہجے کو ایسا مان دے کہ وہ دوبارہ یہ سوال کرتے ہوئے کسی شش و پنج کا شکار نہ ہو۔ تمہارے علاوہ اور کس سے کر سکتا ہوں؟ یہ مان تھا، عہد بھی، سر تسلیم خم بھی اور عہد بھی۔ میں انسیکیور ہو گئی تھی۔ ماضی کا عدم تحفظ معدوم ہوا تو مستحکم حال غالب آ گیا۔ مجھے لگا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ کوئی تھپڑ تھا جو شاہویر کے منہ پر پوری قوت سے لگا۔ 5 ماہ پہلے اسے پہلی بار کسی تعاقب کار کا خوف ستایا تھا، کیا وہ جان گئی تھی؟ تم میرے لیے آئینہ رہے ہو شاہی، آئینہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، آئینے کے آگے آدھی دنیا اپنے راز کہہ دیتی ہے، رو دیتی ہے، خوشی بانٹ لیتی ہے، کیونکہ وہ جج نہیں کرتا، وہ ساتھی ہوتا ہے، سچا ساتھی۔ تم میرے لیے وہی رہے ہو، لیکن تب مجھے لگا تمہارا سچ، تمہاری محبت سب دھندلا ہو گیا ہے، اور کچھ تھا جو تم نے مجھ سے چھپایا تھا، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے، شاہویر عجیب انداز میں اور آرا بدقت۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو شاہویر؟ رخ اس کی طرف موڑے، نگاہوں میں ڈھیر ساری آس لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ ہنوز شاہویر کے ہاتھ میں تھا۔ شاہویر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ سب بتا دے، سب کہہ دے۔ وہ تعاقب کا خوف، اس کا متوقع قتل، ہر پریشانی، ہر تکلیف۔ لیکن کیا اس سب کے بعد وہ اس کے ساتھ رہتی؟ بغیر ایک لمحے کے توقف اور سوچ کے شاہویر کہہ سکتا تھا، ہاں وہ رہے گی، لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ میں تمہارا آئینہ ہوں، سچ جھوٹ تلاش کر لو۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں تکتی رہی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ چہرہ کھوج لگانا چاہا تو سب ٹھیک، سب درست۔ اس کا لمس، اس میں کوئی لرزش نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ایک بار پھر اس کے کندھے کے قریب کھڑے ہو کر دھندلکے کے پار چمکتے ستارے دیکھنے لگی۔ تم جب چاہو تب بتا دینا، میں ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار رہوں گی۔ شاہویر کے لیے ہر راہ ہموار کی، وہ کمبخت مگر دشواریوں کا عادی۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ سہراب ہی ایجنٹ اسکار تھا اور وہ دونوں اب بات کر رہے ہیں۔ اور 5 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ اب یہ نئی کہانی نکل آئی ہے۔ 5 مہینے پہلے اس کا تعاقب سٹارٹ ہوا تھا اور انارا بھی 1.5 مہینے کے لیے غائب ہو گئی تھی اس کی زندگی سے۔ کیوں؟ کہیں اچھا تعاقب کار ایک لڑکی ہے، یہ تو اب کنفرم ہو گیا نا، کیونکہ اس نے اس لڑکے کو بھی مار دیا، شکیل کو بھی مار دیا، اور وہ کالے آنکھوں والی ہے۔ تو اب کالی آنکھوں والی لڑکی جب بھی آئے گی تو وہ ہماری ہوگی، قاتل ہوگی۔ کیا کہتے ہیں اس کا، کیا نام تھا؟ پریویلیج کلر، ہاں وہ وہی ہوگی۔ تو اب کالی آنکھوں والی ڈھونڈنی ہے۔ اب تک تو کتھئی آنکھیں دیکھی ہیں، کالی آنکھیں نہیں دیکھی ہیں نا۔ اور انارا کی ہیزل ہے۔ اچھا ابھی تک انارا کی مدر نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے۔ اور اسلان کی جو سہیلی تھی اس کا کیا نام تھا؟ ہیں ثنا نام تھا اس کا، میں بھول گئی ہوں۔ خیر جو بھی اس کا نام تھا وہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ غائب ہے۔ لیکن یہ بھی دکھا رہا ہے کہ اسلان کسی کی قبر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہے وہ ہے۔ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہے نا کہ اس نے، اسلان نے اس کو قتل کیا کہ نہیں۔ تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو ابھی، ہے نا۔ اور وہ کس کو مار رہی ہے؟ وہ شاہویر کو مار رہی ہے، وہ مردوں کو مار رہی ہے، اسے مردوں سے نفرت ہے۔ اور اس میں کوئی فیمنزم والی بھی چیزیں ہیں، جیسے انارا فیمنسٹ ہے، شاہویر کی مدر فیمنسٹ ہے، انارا کی مدر فیمنسٹ ہے، تو یہ تھوڑی فیمنزم والی بھی چیزیں ہیں اس میں۔ تو کچھ ایسی شاید لڑکی ہوگی جس کے ساتھ غلط ہوا ہوگا، یا جس کے بابا غلط ہوں گے، یا پھر کچھ ہوگا جس سے اسے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، اور وہ پھر ہر جنوری کو ایک بندے کو مارتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ خیر یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی ہے جو پریویلیج کلر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ
سہراب کی بھی کوئی کہانی ہے. سہراب کلیئر نہیں ہے. سہراب وہ بندہ ہے جس کے رازوں کے بھی راز ہیں. اور اچھا وہ اس کے پیچھے وہ ہے خادم ہے. اچھا خادم سہراب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ پتہ کرو، اور وہ ان کے بھائی کو بھی ساتھ جیل میں کروا رہے ہیں اندر. خادم کا بھی کوئی سین ہے. اور خادم وہ جو لڑکیاں تھیں جو 4 تھی ان کے ساتھ بھی خادم کا کوئی لنک ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں نا اٹس پرسنل. ہاں اچھا. اور اچھا اس ایپیسوڈ کا نام ہی یہی ہے، قاتل کا قتل. قاتل کا قتل مطلب قاتل ہی مر گیا یا قاتل نے قتل کر دیا. خیر اچھا. شاہ زید جو ہے وہ ابھی تک اسی بندے کو ڈھونڈ رہا ہے. اور سہراب اور شاہویر کی جو میٹنگ تھی وہ کچھ پازیٹیو نہیں تھی. وہ تو اسے کہہ دیتے کہ میری طرف سے انکار ہے، اپنی فیملی کو بھیجو تاکہ ہمیں خاندانی انکار کر سکیں اچھے سے. اس کی اماں آئی نہ جائیں. انہیں نہیں پتہ کہ آپ لوگ اتنے منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تو وہ آپ لوگوں سے زیادہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس یار یہ قسم سے اتنی مشکل ہوتی ہیں نا شادیاں، اتنی مشکل رشتہ ہونا اتنا مشکل ہے، اسپیشلی اگر دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ دونوں سائڈ سے اتنے خراب پڑ جاتے، اتنے ایسے ہی خواہ مخواہ کے. اب دیکھیں شاہویر کو دیکھیں اگر، تو وہ اچھا بچہ ہے، اس کا کریئر اتنا اچھا ہے، وہ انارا کو اتنا پسند کرتا ہے، فیملی بھی ٹھیک ہے. اور انارا بھی اگر دیکھا جائے تو ہاں مناسب سی اور اچھی فیملی والی لڑکی ہے، بیٹا بہت اس کو پسند کرتا ہے، تو بس کرا دینا شادی، وہ اپنے گھر بسائیں، خوش رہیں. لیکن نہیں، دونوں طرف سے کہ نہیں اس کی بہن نے میرا دل توڑا تھا، وہ کہیں گے کہ میری بہن کا اس نے دل توڑا تھا، فلانا ڈھنگ. خواہ مخواہ. مجھے لگتا ہے کہ بس جو اگر 2 بندے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو بیچ میں خواہ مخواہ کی جو اگر پرابلمس ہیں بھی نا تو ان کو سولو کرنا چاہیے. یہاں پہ فیملیز خود سے پرابلمس بنائے جا رہی ہیں. تو یہ ایک ہی ٹوٹل لو سٹوری ہے مجھے لگتا ہے جو کامیاب ہو سکتی تھی، لیکن لگ نہیں رہا کہ کامیاب ہونے دیں گے، ہے نا. اور کیا ہوا ہے، ہاں اسلان جی جا رہے ہیں اور ڈنکی لگا کے نمونہ، بھئی بہن کا رشتہ تو کروا کے جاؤ، کم از کم بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ جاؤ، اس کا گھر بسا جاؤ، پر نہیں اسے اپنے بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے. اور عالم ناراض ہوا ہے نمونہ، بھئی وہ آیا خود لینے، تو چلے جاؤ. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.